الحمدللہ آج ہمارے دورہ آیات عقائد کی آخری تقریب ہے۔ میں اس حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس دور میں جو بندہ بھی عقائد کی بات کرتا ہے اس کو فتنہ، فساد یا فرقہ واریت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے عقائد، اپنے نظریات سے نابلد، ناآشنا ہیں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں اپنے عقائد بھی سیکھنے چاہیے۔ میں اس بات پر ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ انڈیا کے ایک عالم حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ایک بات عرض کر رہے تھے کہ ہندوؤں نے ایک جماعت بنائی ہے جس کا منشور اور مقصد یہ ہے کہ مسلمان بچیوں کو گمراہ کرنا ہے اور ان بچیوں کے ساتھ آپ نے نکاح بھی کرنا ہے۔ یعنی ان بچیوں کو سب سے پہلے آپ نے اپنے ایمان سے دور کرنا ہے، پھر جب ان سے دور کر دیا تو اس کے بدلے میں آپ کو ملے گا کیا؟ نمبر 1 مکان، نمبر 2 کچھ متعدد رقم جو انہوں نے ایک متعین کیا، 20 لاکھ 25 لاکھ یہ ملے گا، نمبر 3 اس لڑکی سے آپ شادی بھی کر لیں گے۔ یعنی یہ 3 بنیادی چیزیں ان کے مذہب میں یہ سکھائی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ہر مذہب والا اپنی تبلیغ میں لگا ہوا ہے، جبکہ آج ہم مسلمان اپنے مذہب کو سمجھنے میں اس قدر سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں فرقہ واریت ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ہم نے اس اپنے نظریات کو سیکھنے کی اہمیت نہیں دی، جبکہ باطل اس قدر اپنے ان معاملات میں سرگرداں ہے، اپنے معاملات میں کس قدر کوشاں ہے کہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے کس قدر وہ محنتیں کوششیں کر رہا ہے۔ جبکہ ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقائد کو سمجھیں، سیکھیں۔ اگر ہم اپنے عقائد نظریات کو سمجھ لیں گے تو ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت اپنے عقائد و نظریات سے دور نہیں کر سکتی، نہیں ہٹا سکتی۔ نمبر 2 میں ایک واقعہ اور نقل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن انوری صاحب دامت برکاتہم ایک دفعہ استاد جی ان کا واقعہ بتا رہے تھے کہ جب پہلے میں ان کے مدرسے میں بیٹھتا تھا تو مسائل بتانے کے لیے ایک دفعہ جب میں دوسرے دن گیا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ جو غیر مقلدوں کے خلاف کام کرتے ہیں بہت اچھا ہے، آپ اس کام پہ لگے رہے، یہ کرنا بھی چاہیے۔ استاد جی کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ اس بات کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے آج ان کی کتابیں آج پڑھی ہیں جو انہوں نے ہمارے خلاف لکھی ہیں۔ کتابوں کا نام کیا؟ احناف کا رسول اللہ سے اختلاف، کتاب کا نام کیا؟ حقیقت حنفیت اور مرزائیت، یعنی اس طرح کی کتابیں۔ آج ہم نے ان کے گند کو پڑھا نہیں ہے یا انہوں نے ہمارے خلاف کیا لکھا ہے یا ان کے فتنے کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑے، ہر بندے کا عقیدہ اپنا ہے۔ جب ان بزرگ شخصیت نے بھی ان کو پڑھا، ان معتدل شخصیت نے بھی پڑھا تو اس بات کے کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ تو لہذا جب ہم اپنے عقائد کو سمجھیں گے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ بات کتنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد و نظریات کو سمجھنے کی، اس پر کاربند رہنے کی اور آگے پوری امت تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔